تو یہ جو جذبہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو کہتے ہیں نا، اس کو پروان چڑھانا بہت ضروری ہے. جب ہم اس جذبے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو اسمال سروسز جسے کہا جاتا ہے اس میں اپنی خدمات دے رہے ہیں. ظاہر تنخواہ ان کی اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو ٹپ دے دیتے ہیں، جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی سروسز سے خوش ہوتے ہیں یا سم ٹائمز وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کر دیں. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا خوبصورت انسانی جیسٹر ہے اور اس کو کہتے ہیں نا یہ دوسرے کے چہرے پہ خوشی لے آتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی جس طریقے سے مدد ہو جائے تو بہت بہتر ہو سکتا ہے. اچھا جی، بہت ساری انوکھی خبریں بھی آتی ہیں اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس طریقے سے کہتے ہیں نا مال غنیمت مل جائے تو اسے لوٹا بھی دیتے ہیں. تو فیصل آباد میں سترہ پنجاب کی ورکر ہیں نصرت بی بی. انہوں نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی ہے. نگہبان پورہ کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ تعینات تھی اور نصرت بی بی کو کچرے میں سے ایک شاپر ملتا ہے جس میں ایک نہیں دو نہیں پورے 9 لاکھ روپے تھے. اب ان کی آنیسٹی کا آپ اندازہ لگائیں. انہوں نے اپنی جو وہاں پر اور والنٹیئرز ورکر تھے ان کے ساتھ مل کر جی اس مالک کو ڈھونڈا کہ اس کی امانت میں نے واپس کرنی ہے. اور اس کی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے 9 لاکھ روپے بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس کی باقاعدہ کوشش کی اور اس شخص کو جو ان کا مالک تھا اسے ڈھونڈا اور یہ پیسے لوٹانے میں انہوں نے بڑی ہیلپ کی. تو قمر زمان ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ صورتحال رہی، نصرت بی بی کو 9 لاکھ روپے کس جگہ سے ملے اور کس طرح انہوں نے اس مالک تک یہ پیسے پہنچائے. تو قمر ذرا بتائیے گا یہ واقعہ کس طرح سے ہوا، پھر مالک کو کیسے ڈھونڈا اور رقم ملنے کے بعد مالک کے تاثرات کیا تھے؟ جی نصرت، یہ فیصل آباد کا علاقہ ہے نگہبان پورہ، جہاں پر یہ عثمان ٹاؤن کی رہائشی نصرت بی بی جو ہے وہاں پر سترہ پنجاب پروگرام کی ورکر ہیں اور گزشتہ 10-12 سال سے یہ جو ہے ڈیوٹی کر رہی ہیں. تو یہ 1 دسمبر کا یہ واقعہ ہے کہ یہ روٹین کے مطابق جب صبح کے اوقات میں اپنے علاقے میں مختلف گھروں سے کچرا جمع کرنے کے بعد جب یہ جو متعلقہ جو ان کا اسٹیشن ہے جہاں پر ان کا بڑا آہنی کنٹینر پڑا ہوتا ہے، وہ جو ہینڈ کارٹ ہوتی ہے، ہتھ ریڑھی ہوتی ہے، اس میں سے وہ کوڑا تمام ورکر لے جا کر تو وہ اس کنٹینر میں ڈالتے ہیں. تو اس سے پہلے یہ جو کوڑا کچرا ہوتا ہے وہ کنٹینر کے باہر گرایا جاتا ہے نیچے، اور وہاں سے لکڑی کی چپٹیوں کی مدد سے پھر وہ اٹھا کر کوڑا جو ہے کنٹینر میں ڈالا جاتا ہے. تو اسی دوران جب یہ نصرت بی بی جب یہ کچرا لے کر وہاں گئیں تو یہ کوڑا اٹھا رہی تھی وہاں سے کچرا کنٹینر میں ڈالنے کے لیے. تو اسی دوران وہ شاپر جس میں رقم تھی 9 لاکھ روپے کی وہ تھوڑا سا پھٹ گیا. وہ شاپر جو ہے تو وہ بڑا گندا سا اور پرانا سا تھا جس میں وہ رقم رکھی گئی تھی. تو ان کو اس میں سے جو ہے وہ نوٹوں کی گڈیاں نظر آئیں، تو انہوں نے جب اس کو دیکھا تو اس میں بھاری مالیت جو ہے وہ خطیر رقم جو اس میں موجود تھی. اور نصرت بی بی نے فوراً جو ہے اپنے جو انچارج ہیں علاقے کے انسپیکٹر ہیں طارق یوسف، ان کے پاس چلی گئی، ان سے رابطہ کر کے رقم ان کو دی اور ان کو بتایا کہ یہ کچرے میں سے یہ رقم ملی ہے. تو طارق یوسف جو علاقہ کے انسپیکٹر ہیں، یہاں کے انچارج ہیں، انہوں نے فوری طور پر نگہبان پورہ کے جو سابق ناظم ہے اشرف بیگ، ان سے رابطہ کیا اور ان کے حوالے رقم کی. اور اشرف بیگ نے جو ہے یہ 2 دن تک وہ علاقے میں وہ تشہیر کرواتے رہے، اعلان کرواتے رہے کہ اگر کسی کی کوئی رقم گم ہوئی ہے تو وہ نشانی بتا کر اور کتنی اماؤنٹ ہے یہ بتا کر لے جا سکتا ہے. آپ کے ساتھ ہیں قمر، اس وقت موجود ہیں؟ جی بالکل، نصرت بی بی ہمارے ساتھ موجود ہے. ذرا ان سے ہی ہماری پھر آپ ان سے بات کر کے بتائیے گا کہ ظاہر ہے یہ بڑا اماؤنٹ ہے تو کس طریقے سے اور پھر ان کو اپریسیشن ملی، کیا ان کے تاثرات ہیں اس پر؟ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے جب یہ سارے معاملے کا ان کے نوٹس میں آیا تو انہوں نے گزشتہ روز اپنے آفس میں بلا کر نصرت بی بی کو 3 لاکھ روپے کا انعام دیا، ان کو شیلڈ دی اور ان کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کا بھی اعلان کیا، جبکہ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ان کے ایک بیٹے کو ملازمت بھی دی جائے گی. نصرت بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نصرت بی بی کیا کہیں گے آپ نے یہ بڑا ایمانداری کی ایک مثال قائم کی ہے ورکرز کے لیے اور تمام دوسرے لوگوں کے لیے، تو آپ کو یہ ایوارڈ ملا تو کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میں مریم نواز کا شکریہ ادا کرنی ہے سب سے پہلے، تو اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنی ہے ڈپٹی کمشنر کا. تو 9 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کے دل میں نہیں آیا کہ میں رقم ضروریات پوری کروں؟ کیا آپ کے جذبات دل چ تمہیں پتہ ہی پیسے دیکھ کے آدھے، لیکن میرے دل چ یہ سی کہ جہاں پیسے انہوں واپس جان، انہوں بھی پتہ نہیں کنی کی ضرورت ہے، پریشان ہوئے گا. میں اسے تو پھر اپنے انسپیکٹر نو پیسے دیتے طارق یوسف نو، انہیں انہوں نے پہنچاتے. کس لیے رقم انہوں نے گھر میں شادی سی پتہ نہیں انہوں نے بیٹی جی، اور جس دن لینا انہوں نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے. تو آپ
آپ کو انعام ملا ہے تو کیا کہنا چاہیے, کتنی خوشی ہے آپ کو؟ مجھے بہت خوشی ہے, بہت زیادہ خوشی. میرے بیٹے نے نوکری بھی ملی ہے, میری تنخواہ بھی انہوں نے بڑھائی ہے. اور ہمارے نمائندے نصرت بی بی کے ہمراہ جی بالکل, جیسا کہ آپ نے دیکھا. ہاں جی, تو یہ بڑی کہتے ہیں نا, ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ایمانداری کا, اس کو اپریشیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ باقی لوگ بھی ان کے لیے بھی مثال بنے اور وہ بھی کہتے ہیں نا اس طریقے سے پھر ایکٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں. تھینک یو.